السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ جانیں گے کہ شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے۔ طریقت، حقیقت اور معرفت، ان تینوں الفاظ کا مصداق ایک ہی ہے، صرف لفظی و اعتباری فرق ہے، اور شریعت ان سے علیحدہ ہے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ تعالی نے شریعت اور طریقت میں چند وجوہ سے فرق بیان فرمایا ہے۔ پہلا فرق اجمالی اور تفصیلی، یعنی شریعت اور طریقت اصل میں دونوں ایک ہیں، مگر شریعت مجمل ہے اور طریقت و معرفت کے بعد اس کی تفصیل حاصل ہوتی ہے اور وہ پوری منکشف ہوتی ہے۔ دوسرا فرق استدلال اور کشف کا ہے، یعنی شریعت استدلالی ہے جو طریقت اور معرفت حاصل ہونے سے پہلے اچھی طرح نہیں کھلتی، اور طریقت کشف ہے، وہ حاصل ہونے کے بعد ساری چیزیں منکشف ہو جاتی ہے۔ تیسرا فرق غیب اور شہادت کا ہے، یعنی شریعت درجہ غیب میں ہے، طریقت کے بعد گویا وہ چشمدید یعنی آنکھوں دیکھی ہو جاتی ہے۔ چوتھا فرق تعامل اور عدم تعامل کا ہے، یعنی حقیقت حاصل ہونے سے پہلے شریعت تکلیف کے ساتھ عمل میں آتی ہے، تعامل اور عدم تعامل کا یہی مطلب ہے۔ پانچواں فرق یہ بھی فرماتے ہیں کہ طریقت، حقیقت اور معرفت راہ ولایت ہے اور شریعت راہ نبوت ہے۔ راہ ولایت مشکل راستہ ہے اور راہ نبوت بالکل آسان اور شارع عام کی طرح ہے۔ راہ ولایت میں بہت سے لوگوں کی منزل مقصود تک رسائی نہیں ہوتی، اور راہ نبوت میں تھوڑا سا کمال حاصل کرنا راہ ولایت میں زیادہ کمال حاصل کرنے سے بدرجہ افضل ہے، اور راہ نبوت والوں کو وہ حاصل نہیں ہوتی جو راہ ولایت والوں کو حاصل ہوتی ہے، مگر اس میں کچھ حرج نہیں، کیونکہ ان کو اصل مغز اور خلاصہ یعنی شریعت حاصل ہے۔ چھٹا فرق اصل اور تابع کا ہے، جس کا خلاصہ حضرت مفتی فیض اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے شعر حاضہ میں ذکر فرمایا ہے۔ ہم حقیقت ہم طریقت رابدہ، خادمان شرع نے مقصود دا، یعنی شریعت اصل ہے اور حقیقت اور طریقت اور معرفت اس کے خادم اور تابع ہیں۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ شریعت تین اجزاء کے مجموعے کا نام ہے۔ نمبر 1 عقائد، یعنی اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت اور فرشتے، قیامت، جنت اور جہنم وغیرہ سب باتوں پر عقیدہ رکھنا۔ نمبر 2 اعمال، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دیگر جملہ عبادات بجا لانا۔ نمبر 3 اخلاص، یعنی جو بھی عمل کیا جائے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے ہو اور کوئی دنیاوی غرض اس میں شامل نہ ہو۔ اور طریقت وغیرہ اخلاص کا خادم، تکمیلہ اور نتیجہ ہے۔ اسی کی بدولت اخلاص میں پختگی اور مرتبہ احسان تک پہنچ سکتا ہے۔ چونکہ عہد نبوی اور خیر القرون میں شریعت کے اندر کمال حاصل کرنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی، مگر جب خیر القرون سے دوری ہوتی رہی اور رفتہ رفتہ قلوب پستی کی طرف جاتے رہے تو صفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے یہ طریقت اور حقیقت اور معرفت کے راستے ایجاد کیے اور ایک ایک کی اصطلاح مقرر کی تاکہ سقیم اور ضعیف قلوب کا علاج ہو اور اس کی بدولت شریعت کے اندر کمال حاصل کیا جا سکے۔